للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ رب العالمین سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اور اے حبیب یوں عرض کرو کہ اے میرے رب مجھے پسندیدہ طریقے سے داخل فرما اور مجھے پسندیدہ طریقے سے نکال دے اور میرے لیے اپنی طرف سے مددگار بنا دے۔ وقل اور یوں عرض کیجئے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دعا سکھائی، دعا کا طریقہ سکھایا کہ یوں عرض کیجئے کہ اے مولا کہ مجھے اپنی اطاعت و بندگی میں صدق کے ساتھ داخل کر اور اپنی نافرمانی کے کاموں سے صدق کے ساتھ تو مجھے خارج کر دے، یعنی جتنے بھی بلاہی کے کام ہیں، جتنے بھی کار خیر ہیں، مجھے صدق کے ساتھ اس میں داخل فرما دے۔ آگے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور میرے لیے اپنی طرف سے مددگار بنا دے، یعنی اے اللہ مجھے وہ قوت عطا کر جس میں میں تیرے دشمنوں پر غالب ہو جاؤں، اور مجھے وہ حجت دے جس سے میں ہر مخالف پر فتح پاؤں، اور وہ واضح نمایاں غلبہ جس سے میں تیرے دین کو تقویت دوں۔ یہ دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام سے ان کے دین کو غالب کرنے اور انہیں دشمنوں سے محفوظ رکھنے کا وعدہ فرمایا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور تم فرماؤ کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور تم فرماؤ کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، یعنی اسلام آیا اور کفر مٹ گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے تو نور آیا، اندھیرا مٹ گیا، اسلام آیا، کفر مٹ گیا، قرآن آیا اور شیطان رفع ہو گیا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں مبعوث ہوئے تو ہر طرف کفر، شرک، اندھیرا، ظلم، ستم اور ہر قسم کا عیب تھا۔ جس وقت اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی تو ہر طرف امن ہی امن آ گیا، اور ہر طرف وہ لوگ کہ جو اسلام سے قبل ایک دوسرے کے جانب دشمن ہوا کرتے تھے وہ ایک دوسرے کے مالوں کے محافظ بن گئے، کہ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوا کرتے تھے وہ ایک دوسرے کے باہی بن گئے۔ پھر ہر ظلم کی جگہ امن نے لے لی، ہر زیادتی کی جگہ امان نے لے لی، اور جو عرب بکھرے ہوئے لوگ تھے وہ ایک ساتھ مل کر اپنی زندگیوں کو بسر کرنے لگے۔ ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل کو مٹنا ہی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ باطل کو مٹنا ہی تھا، کیونکہ اگرچہ باطل کو کسی وقت تقویت حاصل ہو جائے، باطل اگر کسی وقت پروان چڑھ جائے، بالآخر اس کا جو انجام ہے وہ انجام بربادی اور خواری ہی ہوتا ہے۔ یعنی باطل مٹنے کے لیے آیا ہے، باطل کبھی بھی پروان چڑھنے کے لیے نہیں آیا، ہمیشہ حق ہی غالب رہتا ہے، حق ہی غالب ہوتا ہے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور اس سے ظالموں کو خسارہ ہی پڑتا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ قرآن شفا ہے کہ اس سے ظاہری و باطنی امراض، گمراہی اور جہالت دور ہوتے ہیں، اور ظاہری و باطنی انسان کو صحت حاصل ہوتی ہے۔ باطل عقائد، غلط قسم کے وسوسات، یہ تمام قرآن سے زائل ہو جاتے ہیں،
اور عقائد حقہ، معارف الہیہ، صفات الہیہ اور اخلاق جمیلہ اس قرآن سے انسان کو حاصل ہوتے ہیں، کیونکہ یہ کتاب ایک ایسے علوم پر دلالت کرتی ہے جو وہم پرستی پر مبنی چیزوں کو اور شیطانی ظلمتوں کو اپنے نور سے نیست و نابود کر دیتی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ قرآن حقیقی طور پر شفا ہے، اور اس قرآن سے روحانی شفا بھی حاصل ہوتی ہے اور جسمانی شفا بھی حاصل ہوتی ہے۔ روحانی شفا اس طریقے سے حاصل ہوتی ہے کہ انسان اس قرآن سے روحانیت کے اعتبار سے اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، اللہ کا قرب پا لیتا ہے، ضلالت اور گمراہی سے بچ کر راہ ہدایت اور راہ مستقیم کا مسافر بن جاتا ہے۔ اور جسمانی شفا اس طریقے سے ہے کہ جن لوگوں کا اعتقاد اس قرآن پر ہو وہ اس قرآن سے جسمانی شفا بھی حاصل کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جس بیماری کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری وصال ہوا، اس دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے اوپر دم فرما رہے تھے، اپنے ہاتھوں پر دم کرتے اور پورے جسم پر دم کرتے۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت زیادہ ناساز ہوئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں خود سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دم کرتی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ہاتھ ہی آپ کے جسم پر پھیرتی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ زیادہ برکت والا ہے۔ تو البتہ آیت کے آخر میں فرمایا کہ مومنوں کے لیے تو قرآن شفا ہے، مگر اس قرآن کے ذریعے ظالموں یعنی کافروں کا خسارہ ہی بڑھتا ہے، کیونکہ کفر اور ضلالت میں وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ بہت سارے لوگ اس قرآن سے ہدایت پاتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس قرآن کو پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ کہ جب کفار اور منافقین کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ذکر کیا جاتا یا معجزات والی آیت بیان کی جاتی تو وہ کفار اور مشرکین ان آیات مبارکہ کا انکار کرتے اور زیادہ گمراہی اور ضلالت کے اندر پڑ جاتے۔ اور جب مومنین کے سامنے ان کا ذکر کیا جاتا تو مومنین کے ایمانوں کی قوت اور زیادہ بڑھنے لگ جاتی۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب ہم انسان پر احسان کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور اپنی طرف سے دور ہٹ جاتا ہے، اور جب اسے برائی پہنچتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا، اور جب ہم احسان کرتے ہیں، ارشاد فرمایا کہ جب ہم کسی کافر پر احسان کرتے ہیں کہ اس کو صحت اور مال اور وسعت عطا فرماتے ہیں تو وہ ہمارے ذکر اور دعا سے ہماری بندگی کرنے اور ہمارا شکر ادا کرنے سے منہ پھیر لیتا ہے۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ کافر کی بات ہو رہی ہے، اور اپنی طرف سے دور ہٹ جاتا ہے، یعنی تکبر کرتا ہے۔ جبکہ جب اپنی اسے برائی پہنچتی ہے اور کوئی تکلیف اور نقصان اور کوئی فکر و حادثہ درپیش ہوتا ہے تو تضرع و زاری سے دعا کرتا ہے، اور ان دعاؤں کی قبولیت کا اثر ظاہر نہ ہونے پر مایوس ہو جاتا ہے۔ کافر کی اس حالت کو بتا کر مسلمان کو سمجھایا گیا کہ اسے ایسا نہیں بننا چاہیے، بلکہ نعمت پر خدا کا شکر ادا کرے اور معصیت میں مصیبت میں صبر کرے اور دعا مانگے، اور بالفرض اگر دعا کی قبولیت میں تاخیر ہو تو وہ مایوس نہ ہو بلکہ اللہ کی رحمت پر امید رکھے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ آرام اور راحت کے وقت اللہ رب العالمین کو بھول جانا اور صرف مصیبت میں لمبی دعا کرنا یہ کفار اور منافقین کا وتیرہ ہے۔ مومن اس کے برعکس ہے، جب اس کو کوئی نعمت ملتی ہے، جب اللہ کا اس پر کوئی خصوصی احسان ہو جاتا ہے، جب اس کو راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، اس حالت کے اندر بھی وہ اللہ کا شکر بجا لانے والا ہوتا ہے، وہ اللہ کی حمد کرنے والا، اللہ کی تمحید بیان کرنے والا ہوتا ہے۔ اور جب اس سے کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ اس مصیبت پر بھی صبر کرتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے،
اور وہ یہ جانتا ہے کہ یہ مصیبت بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اور اس مصیبت پر بھی وہ شکر بجا لاتا ہے، اس کی زبان سے کوئی ایسا لفظ ادا نہیں ہوتا کہ جو رب کی نافرمانی پر مشتمل ہو یا مایوسی پر مشتمل ہو۔ ہاں، جو لوگ خوشیوں میں تو اللہ کو بھول جاتے ہیں، اور جب کوئی مصیبت آلام کے اندر گرفتار ہو جاتے ہیں تب وہ لمبی دعائیں بھی کرتے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، نماز کے قریب بھی آتے ہیں، تو یہ وتیرا کس کا ہے؟ یہ طریقہ کس کا ہے؟ یہ کافروں کا ہے۔ تو انسان ہر حال میں اللہ کا شاکر بندہ بن جائے، یہ ایک مومن کی پہچان ہے۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا۔ تم فرماؤ سب اپنے اپنے انداز پر کام کرتے ہیں تو تمہارا رب اس سے خوب جانتا ہے جو زیادہ ہدایت کے راستے پر ہے۔ قل، تم فرماؤ۔ ارشاد فرمایا ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے انداز پر کام کرتا ہے، جس کی فطرت اور اصل شریف اور طاہر ہو تو اس سے افعال جمیلہ اور اخلاق پاکیزہ صادر ہوتے ہیں، اور جس کا نفس خبیث ہو اس سے افعال خبیثہ سرزاد ہوتے ہیں۔ اس آیت کی روشنی میں ہر کوئی اپنے بارے میں غور کرے کہ اس کا تعلق کس گروہ سے ہے، اور غور و فکر کرنے کے بعد جو شخص اپنے نفس میں بلائی، اطاعت اور شکر پائے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بجا لائے، اور اگر اپنے نفس میں شر، فساد، ناشکری، مایوسی پائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس وقت کے آنے سے پہلے اپنی اصلاح کر لے جب معاملہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے۔ تو لہٰذا ہر انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ہر حال میں اللہ رب العالمین کا شکر بجا لانے والا بندہ بن جائے، کسی بھی حال میں اس کی زبان سے ناشکری کے الفاظ صادر نہ ہوں۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔